یہی بچہ جب جوانی کی دہلیز پہ میں نے کہا کہ میں نے کلکتے میں اسی زمین پر میرے بزرگوں میں نے ایک موقع دیکھا ہے، ایک بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ فلیٹ میں رہ رہا، اللہ اکبر، ایک بیٹا، اسی خدی پور کی سرزمین کا ایک حادثہ بتا رہا ہوں، ایک بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ اپنے 2 بچوں کے ساتھ شاندار فلیٹ میں رہ رہا ہے۔ اب میں نے اس کی ماں کو دیکھا ہے، وہ صبح 5 بجے بھور میں اٹھتی، میں نے خود جو دیکھا ہے، صبح 5 بجے بھور میں اٹھتی ہے، اللہ صبح اٹھتی ہے، بیٹا کہاں ہے؟ شاندار فلیٹ میں ہے، کس کے ساتھ ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہو کہ فلیٹ میں رہنے والا کوئی کمزور نہیں ہوگا، کم سے کم اتنا خوشحال ہوگا کہ 2 وقت کی روٹی تو کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جو میرے بھائیوں میں نے دیکھا وہ بتا رہا ہوں، 5 بجے صبح میں ماں اٹھتی ہے، اور جہاں محلے والے اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ کچرا پھینکتے ہیں وہ عورت وہاں جاتی، یہ میں نے دیکھا، وہ ماں وہاں جاتی ہے اور جا کر کے وہ ماں انتظار میں بیٹھی ہے کہ رات کا بچا ہوا کوئی باسی کھانا اگر لا کر کے پھینکے گا تو یہ ماں اسے چن کر کے کھاتی ہوئی میں نے دیکھا۔ وہ ماں صبح 5 بجے کوئی کرکٹ کی جگہ پہ حاضر ہے، انتظار کر رہی کسی کے گھر کا رات کا بچا ہوا کوئی کھانا لا کر پھینکے گا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ ماں ان بہتے ہوئے پانی کے چاولوں کو، جسے یہاں بنتا بھات بھی کہا جاتا ہے، وہ ماں ان بھاتوں کو، چاولوں کو اٹھاتی ہے، رات کی سوکھی ہوئی روٹیوں کو اٹھاتی ہے، پھینکی ہوئی سبزیوں کو صاف کر کے اٹھاتی ہے اور ایک کنارے میں بیٹھ کر کے کھاتی ہے۔ احساس کرو ملت کے نوجوانوں، اگر ماں اس قدم اس منزل پہ آ جائے گی تو بتاؤ اس کے اولاد کا حشر کیا ہوتا نظر آئے۔ وما جنتک والنار، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری دوزخ بھی۔ میں امام ہوں اپنی جگہ پر، عالم ہوں اپنی جگہ پر، مولانا ہوں اپنی جگہ پر، مفتی ہوں اپنی جگہ پر، حاجی ہوں اپنی جگہ پر، عابد شب زندہ دار ہوں اپنی جگہ پہ، تہجد گزار ہوں اپنی جگہ پر۔ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو ہماری زندگی کی تمام عبادتیں بیکار ہیں، اگر ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہے تو ہماری زندگی کا ایک سجدہ ہمیں کافی ہے۔ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہے تو ہماری زندگی کا ایک سجدہ ہم پر کافی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، آخری بات 2 لفظوں میں سن لیں بس، حضرت سیدنا بایزید بسطامی علیہ رحمہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اتنے بڑے ولی کامل کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی جب پہلی بار حج کے لیے گئے، جب پہلی بار حج کے لیے گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کعبے کو دیکھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی بار گیا تو میں نے کعبے کو دیکھا، اور جب میں دوسری بار گیا تو میں نے کعبے والے کو دیکھا۔ پہلی بار گیا تو مجھے کعبہ نظر آیا، اور دوسری بار میں گیا تو مجھے کعبے والا نظر آیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب میں تیسری بار گیا تو نہ مجھے کعبہ نظر آیا اور نہ کعبے والا نظر آیا۔ مطلب نہ مجھے کعبہ نظر آیا نہ کعبے والا، مطلب یہ کہ وہ عشق الہی میں اس قدر جل چکے تھے کہ اب سوائے تجلیات الہی کے انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔
کسی نے ان سے پوچھا بایزید یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ ابھی حافظ صاحب نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نعت پڑھی نا، بولو پڑھی نا. آج غوث اعظم کو یہ مقام کیسے ملا؟ آپ نے بے شمار علماء سے سنا ہوگا کہ ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جب ماں باپ نیک ہوتی ہے تو اولاد غوث اعظم پیدا ہوتا ہے. ماں باپ نیک ہوتی ہے تو اولاد غریب نواز پیدا ہوتی ہے. ماں باپ نیک ہوتی ہے تو اولاد وارث عالم پناہ پیدا ہوتی ہے. ماں باپ نیک ہوتی ہے تو اولاد خواجہ نظام الدین اولیاء پیدا ہوتی ہے. ماں باپ نیک ہوتی ہے تو اولاد حضرت مخدوم صابر کلیری پیدا ہوتی ہے. ماں باپ نیک ہوتی ہے تو اولاد مخدوم بہاری پیدا ہوتی ہے. ماں باپ نیک ہوتی ہے تو اولاد امام احمد رضا پیدا ہوتی ہے. کسی نے بایزید بستامی سے پوچھا کہ یہ مقام، یہ منزل، پہلی بار گئے تو کعبہ نظر آیا، دوسری بار گئے تو کعبے والا نظر آیا، تیسری بار تو آپ عشق الہی میں اس قدر جل گئے کہ آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ تو انہوں نے کہا دو وجہ سے، دو چیزوں سے مجھے یہ مقام ملا. دو چیزوں کی بنیاد پر بایزید آج سید الطائفہ بنا ہے. بایزید ولیوں کی سب میں شامل ہوا ہے. بایزید اللہ کے برگزیدہ بندوں میں پہنچا ہے. وہ دو مقام سن لو بس. کہا ایک میرے پیر و مرشد کی دعاؤں کا صدقہ ہے، سبحان اللہ. اور کہا ایک میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے. ماں اگر اولاد کے حق میں دعا کر دے تو وہ اولاد اپنے وقت کا ولی بن جائے، اور ماں اگر اپنی اولاد کے حق میں ہاتھ اٹھا کر کے بد دعا کر دے تو وہ بیٹا جنتی بھی ہو تو جہنمی بن جائے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کہ میں 12 سال تک عراق کے جنگلوں میں تلاش حق کے لیے بھٹک رہا تھا. تلاش حق کے لیے 12 سال تک عراق کے جنگلوں میں بھٹک رہا تھا. مجھے میری منزل نہیں ملی. آخر عاجز ہو کر کے میں اپنے گھر آ گیا. بہت تیزی سے 2-4 منٹ اور آپ کا. عاجز ہو کر کے میں اپنے گھر آیا. ایک رات میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، ٹھنڈی کی رات تھی. میری ماں نے آواز دیا بایزید ذرا پانی پلانا. حضرت بایزید بستامی کے کانوں میں وہ آواز پہنچی. آپ فوراً بستر سے اٹھے ہیں، دوڑ کر کے سراہی کے پاس گئے، ایک گلاس پانی لیا اور لے کر آ رہے ہیں. آتے آتے ماں کی آنکھ لگ گئی. بس ذرا دیکھیے، رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہانہ می جویت. آتے آتے آنکھ لگ گئی. حضرت سیدنا بایزید بستامی نے وہیں پہ کھڑے ہو کر کے، آپ ہوتے تو کیا کرتے، میں ہوتا تو کیا کرتا، فوراً ماں کو جگا دیتا. امی جان آپ نے پانی مانگا، اٹھیے پانی لیجیے. بولیے یہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ بایزید بستامی اپنے ہاتھوں میں گلاس لیے ہوئے ماں کے سرانے کھڑے ہو گئے. اب سوچ رہے کہ اگر ماں کو آواز دوں گا تو ماں کے آرام میں خلل، اور اگر پانی لے کر کے چلا گیا تو ماں کو اگر پیاس کی شدت کا احساس ہوا تو میری ماں کو دوبارہ آواز دینی پڑے گی. آج ہماری مائیں دن بھر چلاتی ہے، بیٹا میرے لیے ذرا یہ لا دینا، بیٹا میرے لیے ذرا یہ لا دینا. دن گزر جاتا ہے مگر ماں کے ارمان پورے نہیں ہو پاتے. دن گزر جاتا ہے مگر باپ کے ارمان نہیں پورے ہو پاتے ہیں. بایزید بستامی نے یہ سوچا کہ ماں کو اگر آواز دوں گا تو ماں کی نیند میں خرابی آ جائے گی. پانی رکھ کر کے چلا جاتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کو تلاش کرنا پڑ جائے. پانی لے کر کے چلا جاتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کو دوبارہ آواز دینی پڑ جائے. بایزید بستامی ہے، اپنے ہاتھوں میں گلاس لے کر کے ماں کے پائے دانے کھڑے ہیں کہ میری ماں کی آنکھ کھلے. ماں نے رات کے آدھے حصے میں مجھ سے پانی مانگا ہے، جیسے ہی ماں کی آنکھ کھلے گی میں پانی پیش کر دوں گا. ماں کے پائے کھانے میں بایزید ہاتھوں میں گلاس لے کر کے کھڑے ہیں، ماں کا انتظار کر رہے ہیں. رات گزر رہی ہے، گزر جانے دو. ماں آرام کر رہی ہے، آرام کرنے دو. بیٹے کا آدم دیکھا جائے
ताने मेरा बेटा खड़ा नजर आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रशीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी ताने बेटा खड़ा नजर आ रहा है। मां हैरत में पड़ गई, मां हैरत में पड़ गई। कहा बेटा क्या बात है, तू मेरे पायताने इस वक्त क्यों खड़ा है? बेटा तू मेरे पायतानी इस वक्त क्यों खड़ा है? अब बेटे का अदब देखो। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अम्मी जान मुझे माफ कर दीजिएगा, अम्मी जान मुझे माफ कर दीजिए। मां सख्ते में आ जाती है। सुबह का वक्त, फज्र का वक्त, बेटे को पायताने पाया, आंख खुली, देखा, घबरा गई। बेटा किस बात की माफी मांगता है? अम्मी जान पहले आप ये कहें कि मैंने माफ किया। अम्मी जान पहले आप ये कहें कि मैंने माफ किया। अरे बेटा तेरी गलती तो पहले मां समझ ले, तुमने गलती की क्या है मुझे तो ख्याल नहीं है। कहा अम्मी जान आप माफ कर दे, आपका बेटा आपके कदमों पे खड़ा है। अपने हाथों से मां के तरमों को पकड़कर बायजीद माफी मांग रहे। अम्मी जान मुझे माफ कर दे, बेटा तेरी खता क्या है? अम्मी जान आधी रात गुजरी थी, आपने आवाज दिया कि बेटा जरा पानी लेकर आना। मां मुझे पानी लेकर आने में इतनी ताखीर हो गई कि आपकी आंख लग गई और आपको प्यासे ही पूरी रात गुजरनी पड़ गई। ए मेरी अम्मी जान मेरी खता को माफ फरमा दे। कसम खुदा की मां का कलेजा कांप जाता है। कांपने के बाद बेटे को सीने से लगा लेती है और लगाने के बाद बेटे के हाथ से गिलास लेती है। गिलास लेने के बाद कहती है बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। बेटा वहीं पे खड़ा हुआ। माँ उठती है, उठने के बाद वजू बनाती है। वजू बनाने के बाद माँ मुसल्ले को बिछाती है। मुसल्ला बिछाने के बाद माँ उस बेटे के लाए हुए गिलास को सामने रखती है और सामने रख करके अम्मा हाथ उठाती है और हाथ उठा करके दुआ करती है परवरदिगार मैं अपने बेटे के पानी को उस वक्त तक नहीं पीऊंगी जब तक कि मेरे बेटे को तलाश हक की मंजिलें ना मिल जाए, जब तक मेरे बेटे को जो रास्ता तलाश कर रहा था वो मकाम ना मिल जाए। अल्लाह अकबर। ये माँ की दुआ थी। गैब से आवाज आती है, हजरत बायजीद बुस्तामी फजर की नमाज के लिए तशरीफ ले गए। जब नमाज पढ़ करके बाहर निकल रहे हैं तो अहले बगदाद ने कहा अस्सलामु अलैकुम या सय्यदुत ताइफा, अस्सलामु अलैकुम या वलियों के सरदार, अस्सलामु अलैकुम या अल्लाह के महबूब वली। कुर्बान जो हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, इसको सुनने के बाद मैं घबरा गया। दिल ने कहा बायजीद ये तेरी माँ की दुआओं का नतीजा है जो तुझे एक ही दिन में अपने वक्त का वली कामिल बना दिया। बिल वालिदैन एहसाना, कुरान फरमाता है अपने माँ बाप के साथ बिल वालिदैन एहसाना, कुरान फरमाता है अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ खंदा पेशानी से पेश आओ, अपने माँ बाप के साथ नरमी से पेश आओ, उनकी खुशी को तलाश करो कि मेरी माँ की रजा किस में है, मेरे बाप की खुशी क्या है, मेरी माँ की चाहत क्या है, मेरे बाप की आरज़ू क्या है, मेरी माँ की तमन्ना क्या है, मेरे बाप की ख्वाहिशें क्या है। जिस दिन बेटा अपने घर में अपने वालिदैन को इस नजरिए से देखना शुरू कर देगा वो माँ बाप भी कामयाब नजर आएंगे, वो औलाद भी कामयाब नजर आएगी, माँ बाप भी कामयाब नजर आएंगे और वो औलाद भी कामयाब नजर आएगी। फिर किसी के घर में कसम खुदा की मुसीबतें नहीं आ सकती है, परेशानियां नहीं आ सकती है, आफतों आलाम नहीं आ सकते हैं जिस घर के माँ बाप खुश नजर आ जाए, है कि नहीं है? कुरान फरमाता है बिल वालिदैन एहसाना। मिल्लत इस्लामिया के मौजूद बुजुर्गों, आज चांसल्ला महू के वालिद गिरामी आली जनाब मरहूम हयात अहमद खां के गुजर जाने के 40 दिन पर उनके बेटे ने उनकी साल सवाब की मुबारक महफिल सजाई है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम उनके वालिद गिरामी की कब्र पे रहमत नूर की बारिश अता फरमाए,
انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. طوفانی نور لانے سے چشم فائدہ دعاش کی بھی بہت ہی گر کچھ اثر کرے. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو جائے صلاۃ والسلام کے لیے.